وعلى رسولنا محمد ماذا جاء سيدنا ونبينا أصحاب السنة ماذا جاء شيخنا دستور مولانا طريقة الصحبة والخير في الجمعية. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وہ لوگ پلان بناتے ہیں لیکن ان کا یہ پلان ان لوگوں پر کام نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ ہیں، آخر میں وہ خود ہی اپنے جال میں پھنس جاتے ہیں، کہتا ہے اللہ عز و جل۔ اللہ ان کے پلان کو برباد کر دیتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی شیطان اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ ہمیشہ مشغول رہے ہیں پلان بنانے میں لوگوں کے خلاف، اور ان کو اذیت دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ شیطان کے ساتھ ہیں۔ جب شیطان کو جنت سے باہر پھینکا گیا تو اللہ عز و جل نے اس کو بولا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تو اس نے بولا میں تو جہنم میں جاؤں گا آدم کی وجہ سے۔ اس نے سیدنا آدم نہیں کہا، اس نے بولا کہ میں آدم کے بیٹوں کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو تم سے دھوکہ کھاتے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جائیں گے۔ اس لیے ہر وقت اس سبب کی وجہ سے شیطان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اپنی چالاکیوں سے، اور ان کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ برا ہے، جہنم میں لے جانا برا ہے، اچھائی جنت میں جانے میں ہے۔ اس لیے یہ سارے پلان انسانیت کے خلاف اور اسلام سے دشمنی بری ہے، یہ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے ہے، یہ لوگوں کے لیے برائی کرنے کے لیے ہے اور کچھ نہیں۔ ہر وقت یہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں برے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اچھے کے لیے نہیں۔ جو بھی اچھائی ہے، جو بھی خوبصورتی ہے یہاں پر، یہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کو برائی سے، ظلم سے، اندھیرے سے، کفر سے اور مخالفت سے بدلنا چاہتے ہیں۔ جہاں پر بھی برائی ہے وہ لوگ وہاں پر ہیں، اور لوگ بھاگتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا میں، جس سے کہ برائی پھیلے۔ برائی پھیلانے کے لیے، نہ کہ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے، وہ ملکوں کے بیچ میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے بیچ میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ وہ کوئی غیرت، کوئی اچھائی یا کوئی خوبصورتی نہیں چھوڑتے، ایسا کرتے ہیں۔ ابھی ہم آخری زمانے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پلان سے یہ بیماری بنائی، یہ کافی نہیں تھا تو انہوں نے ایک اور بنائی، یہ بھی کافی نہیں تھا تو انہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے کے مخالف کیا اور لوگوں کو بری عادتیں اپنانے کے لیے مجبور کیا۔ یہ لوگوں کو وہ چیزیں کرنے کو کہتے ہیں جو ان کی فطرت میں اور عادتوں میں نہیں ہیں، اور اس کو یہ بہت ہی نارمل، عام سا دکھاتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں لے کر آئیں گی، چاہے وہ کتنا بھی سوچ لیں کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا۔ کیا کبھی برائی سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھائی سے اللہ عز و جل ان کے پلان کو انہی کے طرف موڑ دے گا، وہ اس کے نیچے دب جائیں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ ہی جائیں گے۔
چاہے وہ کوئی بھی ہو، عرب، ترکش، کردش، کالے یا سفید، وہ ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور اللہ کے ساتھ ہیں تو اللہ عز و جل ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان کے برائی اور ان کے پلان سے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی برائی اور پلان میں پھنس گئے ہیں۔ ہم ان کو ہر جگہ دیکھتے ہیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں۔ خاص کر نوجوان لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ چالاک ہیں اور اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ انہیں کچھ بھی پسند نہیں آتا۔ وہ انجانے میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ وہ اس لیے دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ برائی کو اچھائی سمجھ لیتے ہیں اور پھر وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں ایک انسان ذمہ دار ہو جاتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کی ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ گھر کے مالک ہوتے تھے، زمین کے مالک ہوتے تھے اور اصل مرد ہوتے تھے 15 سال کی عمر میں، اور ابھی 30-40 سال کی عمر میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے ہیں، اور جب کچھ برا کرنے کی بات آتی ہے تو وہ سامنے آتے ہیں اس کو کرنے کے لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں قوت عطا فرمائے۔